اور پنجویں بات واللہ عندہ حسن الثواب، لوگوں یاد رکھو کہ اللہ رب العالمین کے ہاں ملنے والا اجر، بدلہ اور ثواب بڑا ہی خوبصورت ہے۔ میرے بھائیوں، دوسرے مقام پہ رب العالمین کی ذات نے ارشاد فرمایا، یہ ہے سورہ توبہ۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ توبہ کے اندر رب العالمین کی ذات نے فرمایا، الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جنہیں ایمان لے آئے، وہاجروا، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے رستے کے اندر ہجرت کی تھی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، قدم چھپے نہیں۔ میرے بھائیوں، تیسرے مقام کے اوپر والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، یہ ہے سورہ نحل، اور سورہ نحل کی آیت نمبر 41۔ رب العالمین ارشاد للہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون۔ رب العالمین نے فرمایا، وہ لوگ جنہیں ایمان لے آئے، ہجرت کی تھی، اللہ کے رستے کے اندر مال اور جان کے نال جہاد کیتا، اللہ کے ہاں انہاں دے درجے بہت بلند، اور یہ لوگ ہی کامیابی اور کامرانی حاصل کرنے والے۔ ایک تے درجات کی بلندی ملی، نمبر 2 اپنی زندگی کا مقصد انہاں لوگوں نے پا لیا، کامیابی اور کامرانی مل گئی۔ تیسرا انعام اللہ مالک فرمانے نے، یبشرہم ربہم برحمت منہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں اپنی طرفوں اپنی رحمت کی خوشخبری اور بشارت دیتے ہیں، ورضوان، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں اپنی طرفوں اپنی رضا خوشنودی کی بشارت دیتے ہیں، وجنات لہم، وجنات، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں ایسے جنت اور ایسے باغات کی بشارت عطا فرماتے ہیں، لہم فیہا نعیم مقیم، جس جنت کے اندر انہاں دے واسطے ہمیشہ دیاں قائم رہنے والیاں نعمتاں اللہ مالک نے تیار فرمائی ہیں۔ ایسے انعامات اور ایسیاں نعمتاں جنہاں کے اندر کوئی کمی کوئی نقص پیدا ہونے والا نہیں، ایسیاں نعمتاں جہاں جدوں کی پیدا کیتیاں گئیاں ہمیشہ ہمیشہ دے واسطے تروتازہ، خوشبودار، اور انسان کے وہم و گمان کی بالا تر وہ نعمتاں اللہ مالک نے ایسے لوگوں کے واسطے تیار فرمائیاں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ نحل کے اندر فرماتے ہیں، سورہ نحل کی میرے بھائیوں آیت نمبر ہے 41۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر کبیرہ، رب العالمین فرماتے ہیں، والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون۔ مالک نے ارشاد فرمایا، وہ لوگ جنہوں نے میرے رستے کے اندر ہجرت کی تھی، من بعد ما ظلموا، اس بات کے بعد کہ انہوں نے اوپر ظلم کیتا گیا، یعنی انہوں نے ظلم کے مقابلے کے اندر اللہ کے رستے کے اندر جہاد کیتا، یا ظلم برداشت کیتے اور اللہ کے رستے کے اندر جہاد کیتا، اللہ کے رستے کے اندر ہجرت کی تھی، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر
اپنے ایمان اور دین کی حفاظت واسطے انہاں لوگوں نے اپنا گھر بار چھڈیا. اللہ فرماتے ہیں لانو بلکہ انہم فی الدنیا حسنہ، میں اللہ انہوں دنیا دے اندر اودے نالوں بہترین ٹھکانے عطا فرماواں گا، بہترین جگہ عطا فرماواں گا، بہترین پناہ گاہ انہاں لوگوں کو عطا فرماواں گا. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، دنیا کے اندر بہترین مقام، بہترین درجے، دنیا کے اندر بہترین ٹھکانے، دنیا کے اندر بہترین پناہ گاہ اور آخرت. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، آخرت کا اجر تے ہے ہی بہت بڑا. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش انہاں لوگوں کو اس چیز کی حقیقت کا علم ہو جائے. میرے بھائیوں، اس آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا بہت بڑا فائدہ بیان فرمایا. اس طرح ہی اللہ رب العالمین کے قرآن کا مطالعہ کریے نا تو یہ بات میرے تھوڑے سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہجرت کے فائدے بیان کردیا ہوا میرے تھوڑے ایمان کی تازگی کی خاطر یہ انعام لوگوں کے واسطے بیان کیتا. جو لوگ اللہ تعالیٰ کے رستے کے اندر ہجرت کرتے ہیں، رب العالمین کی ذات نے انہوں کے واسطے ایک بشارت بیان فرمائی. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ایسے لوگوں اللہ تعالیٰ گناہاں کی معافی کی بشارت دیتے ہیں اور ایسے لوگوں اللہ تعالیٰ نے بہترین رزق کا وعدہ فرمایا. فرمایا والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. فرمایا والذین ہاجروا، جنہاں لوگوں نے ہجرت کی تھی اللہ کے رستے کے اندر، ثم قتلوا اور اللہ کے رستے کے اندر قتل ہو گئے، اور ماتوا یا اللہ کے رستے کے اندر ہجرت کی تھی اور تبھی موت مر گئے. لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، اللہ ہجرت کی برکت کے نال انہوں نے بہترین رزق عطا فرمائے گا. وَإِنَّ اللَّهَ، اور اللہ رب العالمین کی ذات ہی ایسی ہے، لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، جو بہترین رزق دینے والا، بہترین روزی دے اسباب مہیا کرنے والا. تو معلوم ہوا کہ ہجرت کے نتیجے کے اندر ایک دے اللہ تعالیٰ گناہاں کی معافی دا، نمبر 2 بہترین رزق دا وعدہ فرماندے. میرے بھائیوں، ہجرت کے نتیجے کے اندر عزت، وسعت اور پرامن زندگی کے موقع اللہ پاک نصیب فرماندے نے. قرآن مجید کی سورہ نساء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر یہ بات بیان فرمائی اور سورہ نساء کی غالباً آیت نمبر 100 ہے. اللہ رب العالمین کی ذات نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں جڑا شخص یہاجر فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے کے اندر ہجرت کرے، یجد فی الارض مراغما کثیرا، اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں بہت زیادہ موقع اور بہت زیادہ ٹھکانے عطا فرمائے گا. وسعتا، اللہ تعالیٰ انہوں تنگیاں نکل کے وسعت عطا فرمائے گا. وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جڑا شخص اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی واسطے اپنے گھروں ہجرت کر جائے،
ثم یدرکہ الموت، اور اس رستے کے اندر موت آ جائے، فقد وقع اجرہ علی اللہ، اجر اپنی منزل پہ کبھی نہیں پہنچیا، لیکن رب العالمین کے ہاں وہ اجر واجب ہو گیا، اجر ثابت ہو گیا، اللہ کے ذمے ان اجر سے فائدہ دینا یہ لازمی ہو گیا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا بڑا ہی مہربان ہے۔ قرآن مجید کے اندر متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ہجرت کی عظمت اور ہجرت کے فضائل بیان فرمائے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہجرت کی عظمت اور فضیلت بیان فرمائی ہے مختلف مقامات کے اوپر۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، عمرو بن عاص، اللہ اکبر کبیرہ، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل کے اندر اسلام کی محبت پیدا فرمائی، اسلام کی طرف رغبت میرے دل کے اندر پیدا ہوئی، چنانچہ میں ہجرت کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہوا اور حضور علیہ السلام نے عرض کی تھی، انسو جگہ کا یا رسول اللہ، خدا یہ ہوگا، اے اللہ کے پیغمبر اپنا ہاتھ پھیلاؤ، میں تمہاری بیعت کرنا چاہنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اگے کیتا تو جناب عمرو بن العاص کہہ لگے کہ میں اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھتے ہیں عمر کی گل ہے، تو اتنا لمبا سفر کر کے آئے میں نے تو آپ اس خواہش کا اظہار کیا اور میں تیری خواہش کی تکمیل واسطے اپنا ہاتھ اگے بڑھایا، لیکن تو بیعت کرنے کی بجائے ہاتھ پیچھے کھینچ رہا ہے۔ جناب عمر کہتے ہیں میں عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فرماؤ کہ کیا ہجرت کے بعد میں اگر بیعت کر رہا ہوں تو کیا میری یہ بیعت کرنا میری غلطیاں تو میرے گناہاں کی معافی کا سبب اور ذریعہ بن جائے گا؟ بھائیو، ساری بھی کبھی یہ سوچ بنی کہ اسی یہ جو کام کر رہے ہیں کیا میرا ایک کیتا ہوا عمل میرے درجات کی بلندی کا سبب بنے گا؟ سارے اندر بھی کبھی یہ شوق پیدا ہوا کہ میں جہاں دو رکعتاں پڑھ لگا یہ اجر اور ثواب مینوں کی ملے گا؟ کبھی سوچیا نہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں عرض کی تھی، یا رسول اللہ کیا ایک بیعت جڑی میں کر رہا میرے گناہاں کی معافی کا ذریعہ کے سبب بن جائے گا؟ تو جناب محمد الرسول اللہ نے فرمایا، اے عمر کیا تیرے علم کے اندر نہیں کہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ والہجرۃ تہدم ما کان قبلہا والحج یہدم ما کان قبلہ۔ تین گلاں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عمر تو یقین کر کہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام قبول کرن کے پہلا ایک بندے کو جو دنیا میں غلطیاں ہوئی نے اسلام کی بدولت اللہ تعالیٰ اس بندے دیا وہ ساری غلطیاں معاف فرما دے نے۔ والہجرۃ تہدم ما کان قبلہا، ایک بندہ جڑا اللہ کی رضا واسطے ہجرت کرتا ہے اس کا فائدہ یہ ملتا ہے کہ ہجرت بھی ہجرت کرن کے پہلا بندے کو جہاں غلطیاں ہوئی اللہ اپنی رحمت کے نال ہجرت کی برکت کے نال معاف فرما دیتے ہیں۔ والحج یہدم ما کان قبلہ، اور
انسان کی کوئی غلطیاں کے گناہ ہوئے اللہ تعالیٰ کی توفیق کے نال زندگی کے کسی موڑ کے اوپر اللہ حج کی توفیق عطا فرما دیتا ہے تو حج کی برکت کے نال اس بندے کے پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے نال معاف فرما دیتے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا زعیم لمن آمن بی واسلم وہاجر. انا زعیم کہ میں ضامن ہاں، میں گارنٹی دینا لمن اس بندے آمانا بھی جو میرے پہ ایمان لے آیا وہ اسلام اور اسلام قبول کیتا وہ ہاجرا اور اللہ کی رضا واسطے ہجرت کی تھی. آپ نے فرمایا انہوں نے جنت دے اعلیٰ درجے دے اندر، جنت دے درمیانی درجے دے اندر اور جنت دے ادنا درجے دے اندر ایک خوبصورت گھر کی ضمانت دینا. اعلیٰ درجہ، درمیانہ درجہ، ادنا درجہ. میرے بھائیوں، جنت کا اعلیٰ، ادنا، اعلیٰ، درمیانہ درجہ تو بہت بڑی بات ہے. جنت کے اندر ادنا درجہ مل جانا یہ بھی جواب نہیں. وہ شخص جہاں سب کی آخر کے جنت کے اندر داخل ہوئے گا نا، وہ بارے رسول اللہ نے فرمایا یہ بندہ جنت کی بڑی دور بیٹھے ہے، آخر اپنے آپ کو گسیٹدیا جنت کے قریب کیتا رب العالمین کو عرض کرتا ہے اے اللہ میں جنت کے تھوڑا جا اور قریب کر دے. تو اللہ فرمان دے ہو تو نہیں کچھ کہنے لگا اے میرے اللہ نہیں ہو میں کچھ نہیں منگنا. پھر تھوڑے عرصے کے بعد عرض کرے گا اے اللہ مینو جنت کے دروازے تک پہنچا دے. تو وہ سوال میں نہیں کرنے لگا. اللہ انہوں جنت کے دروازے تک لے آئے گا. کچھ عرصے کے بعد پھر عرض کرے گا اے اللہ جے اپنی رحمت کے نال جنت کے بوئے تک لے آئے ہیں تو جنت کا داخلہ عطا فرمانا تیرے واسطے کہنا مشکل ہے. اے اللہ مینو جنت کے اندر بس تھوڑی سی جگہ عطا فرما دے، میں اور کچھ نہیں منگن لگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائیوں آپ اندازہ فرمائیے کہ اللہ کا نبی صاحب پر کتنا رحیم اور مہربان، کیسے کیسے بہانے اللہ کے پیغمبر نے رب العالمین کی رحمت بیان فرمائے. اس سے واسطے کسی نے کہا نا کہ ذرا سی نیکی کو بھی ہلکا نہ جان، ذرا سی نیکی کو بھی ہلکا نہ جان. اللہ کو تو بخشش کے لیے بس بہانا چاہیے. اللہ کی رحمت بندیاں کی بخشش کے بہانے روک دیے. یا اللہ جنت کے دروازے تک پہنچا دیتا ہی مہربانی فرما تھوڑی سی جگہ جنت کے اندر عطا فرما دے جتنے میں ایک گٹھے لگ کے بیٹھا رہا. رب کی رحمت جوش اندر آئی. رب العالمین فرمان دے اے میرے بندے میں اپنی رحمت کے نال تینو جنت کے اندر ایک جگہ عطا فرما رہا. تیرے اپنے وہم و گمان کے اندر، تیرے اپنے خیال کے اندر، تیرے دماغ کے تصور کے اندر دنیا دے وچ سب کی بڑی جس کی بڑی حکومت ہے، سب کی بڑی حکومت جیڑی گئی میں تینوں جنت کے اندر دنیا کی سب کی بڑی حکومت نالوں بھی کئی گنا زیادہ جگہ تینوں جنت کے اندر عطا کر رہے ہیں. منگیا کہ اے اللہ بس تھوڑی سی جگہ دے دے. یہ وہ بندہ جڑا سب کی آخر کے جنت کے اندر جانے والا ہے.
کہ رب کی طرف بشارتیں ملی کہ جنت کے اندر میں تینوں اتنی جگہ دیتی جتنی جگہ دے متعلق تیرے تصور دے اندر یہ آیا کہ دنیا دے وچ فلاں بادشاہ دی حکومت اتنی بڑی ہے کہ جن حکومت کے اندر کدے سورج بھی غروب نہیں ہویا، انہیں نالوں بھی کئی گنا زیادہ جگہ میں تینوں جنت کے اندر عطا فرمائی۔ رب العالمین کی ذات نے ارشاد فرمایا، اپنے پیغمبر کے ذریعے سانو بشارت دیتی، آپ نے فرمایا آنا زعیم لمن آمن بی واسلم وہاجر، جس شخص نے میرے اوپر ایمان لے آندا، جس شخص نے اسلام قبول کیتا، جس شخص نے اللہ کے رستے کے اندر ہجرت کی تھی، فرمایا میں انہوں بشارت نہیں، میں انہیں ضمانت دینا، انہیں گارنٹی دینا۔ میرے بھائیوں، آج دنیا کی زندگی کے اندر میں اور تسی آپس کے بیچ گل کردے ہاں، وعدے وعید کردے ہاں، دوسرے کی ضمانت دینے ہاں، اور دوسرے ساتھی میری تہاڈی دتی ہوئی ضمانت کو قبول کر لیندے نے۔ وہ بندہ کتنا سعادت مند ہے جنہوں اللہ کا نبی ضمانت دے رہا ہے، اور ضمانت بھی جنت کی دے رہا ہے۔ جنت کے ادنا درجے کے اندر ایک مکان، درمیانے درجے کے اندر ایک مکان، جنت کے اعلیٰ درجے کے اندر ایک مکان۔ بندیا جے تیرا دل کرتا ہے تے کدے ادنا درجے کی سیر کر، جے تیرا دل کرتا ہے جنت کے درمیانے درجے کی سیر کر، جے تیرا دل کرتا ہے تے جنت کے اعلیٰ درجے کی سیر کر۔ کتنی بڑی سعادت! لیکن اسی اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی بیان کی اس ضمانت کو قبول کرنا سے تیار نہیں۔ محترم، ہجرت کی تعریف کرو، ہجرت کی تعریف جی میں شروع اندر کی ہے وہ پڑھو، انہیں ذہن اندر لے آؤ، اور انہیں بعد پھر ہے چیزاں جہاں میں عرض کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ان چیزوں کو اپنے سامنے رکھیے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی اس ضمانت کو اپنے ذہن کے اندر رکھ کے رب العالمین کے کولوں سوال بھی کریے۔ اللہ پاک اپنے پیغمبر کی اس ضمانت کا سانو حقدار بنائے۔ میں شروع کے اندر یہ عرض کی تھی کہ ہجرت کا معنی کی ہے، اور ہجرت ترک دار الکفر والخروج منہا الی دار الاسلام۔ دوسری تعریف ہجرت کی یہ کہتی ہے ترک ما نہی اللہ عنہ، ہر اس گل نو، رسم نو، رواج نو، عادت نو، ہر اس چیز نو چھڑ دینا، ما نہی اللہ عنہ، جس کی اللہ رب العالمین نے منع فرمایا، ادا معنی بھی ہجرت ہے۔ ہجرت کی ظاہری قسم میں عرض کی تھی، ہجرت کی باطنی قسم میں عرض کی تھی۔ ادھے بچوں جڑا بندہ ظاہری ہجرت کرے، باطنی ہجرت کرے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نال وہ شخص یقیناً پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اس ضمانت اور اس بشارت دا مستحق بن سکتا ہے۔ مینوں اور تانوں میرے بھائیوں کوشش کرنی چاہیے کہ اسی ایسے اعمال کرن دی کوشش کریے جدے نتیجے دے اندر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اس ضمانت دے میں اور تسی حقدار بن جائیے۔ اللہ کی دعا ہے اللہ دین دی سمجھ عطا فرمائے اور کتاب و سنت عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ خطبے دے اندر اے مضمون ہی انشاءاللہ مکمل کرن دی کوشش کراں گا۔ دعا فرماؤ اللہ صحت بھی دے، اللہ تندرستی بھی دے، اللہ توفیق بھی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ایمان والی زندگی اور اسلام والی موت نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
انشاءاللہ 26 تاریخ نو اگلے جمعے دے بعد جڑا ہفتے دا دن ہے سالانہ جلسہ ہے وہ واسطے میں اگر وقت ملیا تو گھران دے اندر بھی حاضری دیاں گا. ویسے عام دعوت ہر بندے حکم تے نہیں میں کر سکتا، درخواست ضرور کر سکنا کہ اپنے سنگیاں ساتھیاں سمیت ایک دن نہیں بلکہ ایک رات دا کچھ حصہ اللہ دے دین واسطے وقف کرو. یقیناً اللہ تعالیٰ سارے کماں تے کاروباراں دے اندر برکت بھی فرمائے گا اور اس رات دی اللہ دے دین نو سنن دی وجہ تھی اللہ پاک ساریاں کمیاں کوتاہیاں اور گناہ بھی معاف فرمائے گا. اس واسطے میرے بھائیوں 26 تاریخ یاد رکھیے. میں انہاں دنوں دے اندر 2-3 پروگرام ہیں، کوشش کراں گا کہ وہ ٹل جان، نہ بھی ٹلے کہ میری اس غیر حاضری نو حاضری ہی سمجھا جائے اور انہاں دنوں غنیمت سمجھ کے جلسے کی بھرپور تیاری بھی کرو. اور وہ واسطے وسائل کے سلسلے اندر میں تمہیں ہوں اپیل نہیں کرتا اس واسطے کہ اس کی پیسے 2-4 دفعہ کہہ چکے ہیں اور جنہ دوستوں نے اللہ پاک کی رحمت دے نال توفیق ملی ہے انہاں تعاون بھی فرمایا. اللہ انہاں تعاون اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. اللہ کمیاں انشاءاللہ اپنی رحمت دے نال دور فرما دے گا. تھوڑے کو یہی درخواست ہے کہ دعا فرماؤ اللہ سارے دلوں دے اندر نیتاں دے اندر اخلاص پیدا فرمائے اور اللہ اپنی رضا نصیب فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. جڑے ساتھی مقامی نے انہاں واسطے میں گزارش کراں گا کہ حافظ صاحب 1-2 معاملات دے اندر پریشان نے، جڑے سارے قاری صاحب نے علیحدگی دے اندر انہاں نوں مل لویا جے اور کوشش کرو انہاں دی اس پریشانی نوں اسی دور کر سکیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. جاؤ برابر ہو جاؤ. کپڑے اپنے ٹخنے کے اوپر کندھے نال کندھا پیر نال پیر ملا لو. صف کا سیدھا ہونا نماز کے واسطے شرط ہے اور ضروری ہے. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله